ضلع کی برکت سے کھولا کہ قرآن کی ترتیب رسول اللہ کی اس زندگی کا کیا مقصد، اس میں کیا حکمت ہے۔ آپ کہتے ہیں جی چلے کہاں سے ثابت ہے؟ آتشی بادی خاکی، آپ ذرا چلتے ہیں، چلتے پھرتے ذکر صحابہ کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے سارا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا، پوری دنیا گھومے۔ کیا پڑھتے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سب جمع کے صیغے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا واقعہ لے جان اور جمع کے صیغے۔ وہ توبہ ان کی تو تھی ہماری تھی، اپنی اولاد جو ابھی پیدا بھی نہیں اس کی توبہ کی جا رہی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ذکر تھا آپ کا۔ اب اس ذکر کے بعد جہاں معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اس روایت کو ضعیف کر دیا گیا، حالانکہ مستدرک کے اندر وہ روایت صحیح ہے، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر باقیوں نے اس پہ جرح کی ہے۔ لیکن محدثین کی جرح اپنی جگہ، مگر ایک چیز، جس چیز کی صحت کو وہ اور اب حاکم مضبوط ہے یا باقی مذہبین کی رائے رجال ہے، مگر حاکم کی رائے کو معتبر ہے، اس روایت کو صحیح کہتا ہے کہ وہ حضور کو واسطہ، حضور کا واسطہ دیا گیا۔ بات یہ کہ 40 سال کے بعد اب معرفت محمدی آپ پر کھلی جا رہی ہے، اولاد ہے، مگر حضور کے روح سے آپ کا فیضان کو ٹچ ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو پہلے انبیاء پر حضور کا فیضان کھلتا ہے تو کمال حاصل ہوتا ہے، جب حضور پر خود اپنا فیضان کھلتا ہے تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب جبرائیل آتے، اپنے مقام کو دیکھ کے بعض نے لکھا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اور اسی مقام کے اندر آپ پر استغراق کا وہ عالم طاری ہو گیا کہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جایا گیا، اور آپ نے پہچانا کہ آپ نبی ہو، کہ نبی کو خود پتہ ہے کہ میں نبی ہوں، مگر اس وقت استغراق ہے۔ لیکن ادھر لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ قرآن میں جو میثاق نبی ہے اس کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ نبی بھی، نبیوں نے ایمان لایا اور کتاب اور حکمت، یعنی ان کی کتاب سے بھی ان کو پہچانا جائے گا۔ تو وہ اس کا عالم تھا ورقہ، تو اس نے تورات اور انجیل کے مطالعے کی وجہ سے حضور کو پہچانا۔ تو بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، تو انبیاء تو نہیں تھے مگر ان کی کتابیں تھی، اور ان کی کتابوں کی برکت سے حضور کو پہچانا۔ تو یہ بات عیسائیوں پر اور یہودیوں پر مہر ضبط کر دی کہ وہ اس بات کے انکار نہیں کر سکے کہ ابتداءً بھی عیسائی نے پہچانا، اور انتہا میں جب آ گئے اور نبوت آ گئی تو تب بھی وہ ورقہ بن نوفل، اس نے جن دونوں کتابوں کے حفظ اور اس کے عالم تھا، اس نے کہا کہ یہ نبی ہے۔ تو یہ بات اس میں موجود تھی، یہاں تک بھی موجود تھی کہ آپ کو نکالا جائے گا۔ کاش میں اس وقت ہوتا کہ جب تیری قوم تجھے نکالے گی، یہ ساری چیز اس میں موجود تھی، مگر اس کو تحریف کر دیا گیا۔ تابوت سکینہ کے اندر وہ تمام شبیہات بزرگ انبیاء کی موجود تھی، اس میں یہاں تک کہ صحابہ کی، اور یہ صحیح روایات سے ثابت ہے، یہ بات ہے، کوئی معمولی باتیں نہیں کہ ہم کہیں جی ہم آخر تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے، ایک صحابی گئے تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ تصویریں دکھاتا ہوں۔ ایک پادری اس کو چرچ لے کر چلا گیا، تو سارے آوے کہ اس میں دیکھو کہ جس نے نبوت کا دعوی کسی شکل کس سے ملتی ہے۔ وہ تو دیکھتے دیکھتے ایک تصویر پہ ایک نے پاؤں پکڑا ہوا ہے اور ایک
نے کہا یہ چھبی جس کے پاؤں پکڑی ہوئی یہ والا ہے. کہا یہ جو پاؤں پکڑا یہ پہلا خلیفہ ہوگا اس کا. جس نے پاؤں پکڑا ہے یہ اس کا پہلا خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا. وہ ابوبکر صدیق تھے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ حذف کر دی جاتی ہے، تحریف ہو جاتی ہے. تو اللہ اس کو زندہ کرنے کے لیے پہلے انبیاء آتے تھے، اب دوبارہ علوم کو زندہ کرنے کے علم وحی دیا جاتا ہے اس کو. یہ علم وحی کی برکت سے وہ چیز زندہ ہوتی ہے. تو قرآن کی آیت ہے اور معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پر ایمان لانا ہے. تو جب 40 سال آپ کے پورے ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اللہ نے کھولا اور آپ نے اس سے دعا کی اللہ تعالیٰ کے ذمہ. بات یہ ہے کہ جس کے لیے کائنات بنی تھی اس کی معرفت بھی تو ضروری ہے. اور اس کے بعد کائنات بننا شروع ہو گئے. آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات ہو گئی. اس کے بعد اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، چلتے چلتے ہو آگے. جیسے امام مہدی کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو اکثر صوفیاء کے اقوال یہ موجود ہوتے ہیں کہ جی ہمارا فیض جائے گا، مگر میں کہتا ہوں خود امام ہے، اس کا فیض جاری ہے. جیسے حضور کا فیض جاری ہے تمام انبیاء کے لیے، اس لیے تمام اولیاء کے لیے ان کا فیض جاری ہے. وہ خود ایک امام ہے، وہ کسی کے نیچے کیوں ہوگا؟ اس کا درجہ بڑا ہو گیا، اس کے فیضان چل رہا ہے. بعض کے فیض مثال سے پہلے، پیدائش سے پہلے جاری، جیسے حضور کے. تو آپ حضور کے ہم مشابہ ہوں گے، حضور کے ہم نام ہوں گے. محمد آپ کا نام ہوگا، مہدی آپ کا لقب ہوگا. حضرت حسن کی اولاد میں ہوں گے، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا. آپ علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے مگر زبان میں لکنت ہوگی. اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری مشابہت حضور کی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے آپ رہان پہ ہاتھ ماریں گے جب آپ کی بات بتائیں. اب وقت کے نبی کو آپ کے لیے بھیجا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سارے بزرگ جتنے بھی تابعین ہیں انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، وہ نبی کو دیکھے گا. یہ درجے کی بات ہے. جب وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ. تو یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک حکمت ہے. گو کے بعض چیزیں نقل نہیں ہوتی مگر اس کے اشارات موجود ہیں. تو آگے سے کہیں گے یہ رائے، یہ رائے نہیں ہوتی، اصرار ہوتا ہے. اصرار کا کلنا اور رائے میں بڑا فرق ہوتا ہے. رائے منطق اور فلسفے والے دیتے ہیں، دل والوں پر اصرار کھلتے ہیں، ان کے یہاں منطق نہیں ہوتی. جو منطق اور فلسفے پڑھتے ہیں نا وہ رائے دیتے ہیں. فراست اور علم اصرار یہ رائے نہیں ہوتی، کھل رہا ہے وہ بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ آ جائے کہ یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. یعنی ابتدا کا ذکر کیا ہوا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور حضور نے کیا کیا؟ غار حرا میں مراقبے کی. انتہا کا ذکر کیا ہوا؟ غور و فکر ہے، یہ ایک ترتیب آ رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے. جی ہم کہتے ہیں اربع عناصر ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چلہ کروایا گیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اب قرب کے مقام کے لیے ہو رہا ہے نا، اسباب نہیں. ایک چلہ ہے، چلے میں کیا اللہ کے علاوہ تمہاری نگاہ کسی پر نہیں ہونی چاہیے. تو فرشتے آ رہے ہیں؟ نہیں، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. بات یہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے دن رہے؟ 40 دن بعد جب دکھا رہے تو آگ. ابراہیم علیہ السلام ٹھیک تھے. پھر یہ 40 دن کی ترتیب یہاں آ گئی. پھر پانی میں اللہ تعالیٰ نے کس کو؟
مچھلی نے منہ کھولا اور اس میں کون چلا گیا؟ یونس علیہ السلام. کیا پڑھتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چلتے پھرتے بھی ہو گیا، آگ کا بھی ہو گیا، اب پانی کا آ گیا. کتنے دن رہے؟ 40 دن. اس کے بعد ہوا آتی ہے تو سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھ رہے ہوا میں، مراقب ہو کے اللہ کا ذکر.